گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات جاری ہیں DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام لے کر آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ نعیم حاضر خدمت ہے۔ تمام سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب۔ چھٹی کا دن ہے، فرصت کے لمحات ہیں، لیکن ان فرصت کے لمحات میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بے قراری بھی ہے، اضطرابی کیفیت بھی ہے۔ لیکن جناب یہ جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، یہ کوئی عارضہ نہیں ہے، بلکہ اپنے خطوط کے تئیں جوابات سننے کی بے قراری، بے چینی ہے۔ تو ہم بھی چلے آئیں جناب آپ کی اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے، اور کافی ای میل اور خطوط ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کا لطف لے رہے ہوں گے۔ فی الحال تو آپ لطف لیجیے آپ کا خط ملا پروگرام کا۔ پہلا خط شامل کرنا چاہیں گے، یہ دراصل ای میل ہے، جینتی پٹیل صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور ساتھ میں ہیں گجرات سے جینتی بھائی پٹیل، بھومک نکنج پٹیل، ودودرا سے آپ نے یہ ای میل ہمیں رسال کیا ہے۔ آداب لکھتے ہیں تو ہمارا بھی آداب قبول کیجیے۔ آپ اپنے ای میل میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا پروگرام سے ہمارا خط اس میں شامل ہوتا رہتا ہے، اس لیے خوشی بنی رہتی ہے۔ نعیم صاحب کا پیش کیا گیا آؤ بچوں پروگرام کل سنا، جس میں رامائن سے متعلق بھگوان رام اور راون کی کہانی پیش کی گئی، گانے بھی سنوائے گئے، پروگرام قابل تعریف رہا۔ ہیلو ڈاکٹر پروگرام بھی پسند آیا، کافی اچھی معلومات حاصل ہوئی، اس کے لیے شکریہ۔ میری پسند پروگرام آپ سبھی اراکین پیش کرتے ہیں، اچھے گانے سننے کو ملتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے اردو سروس سننے میں تھوڑی سی دشواری رہتی ہے، بیچ بیچ میں انٹرنیٹ غائب ہو جاتا ہے، تو جلدی شارٹ ویوز پر نشریات کی شروعات کی جائے۔ اور تعمیل اشاعت پروگرام کے علاوہ صبح اور دوپہر کی مجلس میں فرمائشی پروگرام کے لیے وقت نکالیں، آپ کہیں تو ہم فرمائشی پوسٹ کارڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے کئی ہمارے پروگرام سنے گزشتہ دنوں جو نشر ہوئے تھے، اور وہ آپ کو پسند بھی آئے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہیلو ڈاکٹر کا، آؤ بچوں پروگرام کا، میری پسند پروگرام کا۔ اور رہی بات انٹرنیٹ کی دشواری کی، تو دیکھیے یہ انٹرنیٹ کی دشواری مقامی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں آپ نیٹ ورک استعمال کریں اس پر بھی اس کا انحصار ہے، کس جگہ آپ ہیں اس پر بھی انحصار ہے۔ تو یہاں سے انٹرنیٹ کی پریشانی یا دشواری نہیں ہے، وہ مقامی پریشانی ہے، اس کو آپ سروس پرووائڈر سے دور کروا سکتے ہیں۔ بہرکیف فی الحال تو فرمائشی نغموں کی اگر بات کی جائے تو تعمیل اشاعت پروگرام ہمارے سے نشر ہوتا ہے رات 10:30 سے 11:30 تک۔ اس میں آپ خط لکھ کر بھی اپنی فرمائش پوری کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ خط ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال صبح کی مجلس میں یا دوپہر کی مجلس میں فرمائشی پروگراموں کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ گنجائش ہوگی تو ضرور اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ آپ کی اس تجویز کو ہم مد نظر رکھیں گے جب کبھی ایسی کوئی تبدیلی پروگراموں میں اگر آئے گی۔ تو بہت شکریہ جینتی پٹیل صاحب، آپ نے تفصیلی خط لکھا۔ اور ایک اور خط شامل کرنا چاہیں گے، گرین سٹی گاندھی گرام گجرات راجکوٹ سے پروین سونی، سواتی کھیاتی کلاوتی سونی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش راجا کی جانب سے ہے۔ اور آپ کا خط ملا پروگرام لاجواب پیش کیا، پچھلی تاریخ کی آپ نے بات کی ہے، 3 تاریخ کی آپ بات کریں، جس میں جینتی بھائی پٹیل آگرہ والے محمد جی کی تحریر بھرپور تھی۔ 4 اکتوبر کو ہیلو ڈاکٹر کے تحت ڈاکٹر نتن اگروال سے نعیم جی کی باتیں معلومات سے بھرپور تھیں۔ 5 اکتوبر گلہائے رنگ رنگ میں گڑھوالی لوک گیت پسند آیا۔ 6 اکتوبر کی بات کریں دیر رات کو چنو لال مشرا جی سے راگ ہنس دھونی میں خیال
सुना, बेहद पसंद आया। 9 अक्टूबर को हमेशा की तरह नईम भाई ने आओ बच्चों प्रोग्राम को लाजवाब पेश किया, जिसमें सुनो कहानी के तहत कहानी नेकी का फल मीठा बेहद पसंद आई। और आज 10 अक्टूबर और नईम भाई हमारी खिदमत में हैं। बिल्कुल है जनाब, आपका ख़त मिला प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब अरबी खजूर जैसा होना ही है। पेशगी में शुक्रिया। नईम भाई का ग्रीन से अच्छा शुक्रिया ये पेशगी में कर रहे हैं, और नाम भी शामिल कर लेते हैं। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से, जैसा कि हमने बताया था। राजकोट से ये हैं प्रवीण सोनी, स्वाति ख्याति, कलावत सोनी, राजेश कृष्णा, प्रथम और जैनेश राजा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने हमारे गुज़श्ता कई प्रोग्राम सुने और 3 अक्टूबर का आपको आपका ख़त मिला प्रोग्राम पसंद आया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और हेलो डॉक्टर के तहत जो मालूमात दी गई थी वो भी आपको पसंद आई है। गुलहर रंग रंग का आपने जिक्र किया है, गढ़वाली लोकगीत भी पसंद आए हैं। और 6 अक्टूबर को आपने क्लासिकी मौसीक़ी का प्रोग्राम सुना चन्नूलाल मिश्रा जी से, ये भी आपको पसंद आया। और रही बात अरबी खजूर जैसे मीठे प्रोग्राम होने की, तो अगर अरबी खजूर जैसे हम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर तो मिठाई की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप को ही चक्कर थोड़ा सा देख लिया करेंगे। और जो खाने के बाद एक कमी सी रहती है कि कुछ मीठा हो जाए, वो कमी भी दूर हो जाएगी। बहरकैफ आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ख़त है और ये ख़त थोड़ा सा शिकायती ख़त है दरअसल, लेकिन आपकी शिकायत भी सराखों पर जनाब। शॉफ रोड राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी साहब हैं, साथ में ज़ुबैदा, विहान, हिना, सिराज, रुबीना और सिराज लखानी हैं। सलाम आदाब और दुआएं दी हैं सेहतमंद रहने की। और ये कहना ये चाहते हैं अपने ख़त में कि कुछ सामीन हैं जो अपने नाम बदल बदल के, जो सरनेम हैं उनके, वो नाम बदल बदल के अपना तखल्लुस बदल कर कई कई ईमेल इरसाल करते हैं, जिसकी वजह से मुस्तकिल सामीन जो एक एक ईमेल इरसाल करते हैं उनकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाती। और आगे आपने लिखा है कि इनके कोई दोस्त हैं जिन्होंने इनको नेबरहुड सर्विस 1 ऐप सुनना सिखाया, ईमेल भेजना सिखाया, और कहते हैं उसी दोस्त को हमारे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उनका नाम शामिल नहीं होता है, तो हमें थोड़ा अफसोस भी होता है और हमारे दिल में खौफ खुदा रहता है, इसलिए हम शब फ़रोज़ा भी सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। कुछ इस तरह की बातें आपने लिखी हैं। और डीडी फ्री डिश पर सुनने के लिए चैनल नंबर भी बताया करें। डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर तो हम आपको यहाँ से नहीं बता सकते। बहरकैफ नेबरहुड सर्विस 1 पर आप इस वक्त हमारी नशियात सुन रहे हैं। और बाकी बात जो आपने लिखी है कि कुछ हमारे सामीन हैं जो नाम बदल कर अपने ईमेल ज़्यादा शामिल करवाते हैं, तो इस बारे में तो हम भी यही कहेंगे कि तमाम अपने सामीन से ये कहना चाहेंगे कि आप कोशिश करें कि एक ईमेल से एक ही फरमाइश भेजें ताकि सभी को मौका मिल सके। अब आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उर्दू सर्विस से, और वही वाली बात हो जाती है कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात। तो यहाँ जो ये बीमारी है ये मोहब्बत वाली बीमारी है दरअसल, और मोहब्बत का जो ये रोग है बड़ा अच्छा रोग है। हम चाहते हैं कि इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिहाज या ख्याल रखना चाहिए कि सबको मौका मिल सके, कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए। और नाम बदल कर भेजने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तमाम सामीन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जनाब ये कौन साहब हैं, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए। बहरकैफ नूर मोहम्मद लखानी साहब और साथियों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ख़त इरसाल किया। और ये शिकायती ख़त बेशक है, लेकिन एक बात और आपने लिखी है कि हम जो शिकायत लिख कर भेजते हैं वो आला हुक्काम तक या अफसरान तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल पहुंचती है जनाब, आपकी तमाम बातें हम वहाँ तक पहुंचाते हैं और उन बातों पर गौर भी किया जाता है, और कहीं कोई दुश्वारी परेशानी है तो उसका इजाला करने की कोशिश की जाती है, और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। और एक ख़त और है हमारे पास, और ये ईमेल की शक्ल में है, और ये हमें सरहद पार से मौसूल हुआ है। चनेसर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेला मास्टर कृष्णलाल खत्री, अरशद हुसैन भाई और मोहम्मद अमीन ज़फ़र सादिक शेख बल्दिया टाउन वाले। और लिखने का मतलब है, पिछले इतवार को प्रोग्राम आपका ख़त मिला में बहन सबिया फ़ज़ल ने हमारी लिखी ईमेल को प्रोग्राम में शामिल किया, जिसके लिए शुक्रिया, नमस्कार और धन्यवाद। तो आपको भी हमारा आदाब, नमस्कार और शुक्रिया जनाब कि आपने प्रोग्राम सुना और उसमें ख़त भी इरसाल किया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी आपने ईमेल इरसाल किया, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं।
آپ آگے لکھتے ہیں کہ حسب دستور تعمیل اشاعت پروگرام میں ہماری لکھی ای میل شامل ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے تمام آر جیز کا بہت شکریہ، اور کچھ تلخی کچھ کڑوی باتیں لکھوں گا جس سے آپ لوگ ناراض اور خفا ہو سکتے ہیں۔ بالکل نہیں جناب، آپ کی یہ مثبت تنقید جو ہے سر آنکھوں پر، اگر مثبت ہے تو وہ اس طرح ہے کہ ہم لسنر دوست پروگرام آپ کا خط ملا میں کوئی تجویز یا مشورہ دیتے ہیں تو آپ اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ آپ کا خط ملا اتوار کے روز چلتا ہے، اتوار کے روز اردو سروس کے اعلیٰ افسران کی چھٹی ہوتی ہے اور ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی۔ ہم لسنر دوست آپ کو بار بار لکھتے ہیں اردو سروس کی نشریات کو معمول کے مطابق بحال کیا جائے، اردو سروس کو میڈیم ویوز اور شارٹ ویوز پر باقاعدہ شروع کیا جائے، اور کووڈ کی وجہ سے یہ رکھنا پڑا تھا، اور آپ نے لکھا ہے کہ دیگر چینلز جو ہیں انہوں نے باقاعدگی سے اپنی نشریات شروع کر دی ہیں، لہٰذا اردو سروس بھی باقاعدگی سے اپنے پروگراموں کی شروعات کرے، اور کچھ جو ہمارے پرانے پروگرام تھے ان کو واپس ہم سننا چاہتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی باتیں آپ نے لکھ کر بھیجی ہیں۔ امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کشنال کھتری، ارشد حسین بھائی اور محمد امین ظفر صاحب، صادق صاحب، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے خط ارسال کیا ای میل کی شکل میں، اور کچھ پروگرام آپ نے سنے وہ اچھے لگے، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اتوار کا دن ہے تو اعلیٰ افسران جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے، بالکل سنتے جناب۔ اب یہ جو اس وقت پروگرام ہمارا ایئر ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اب کہیں چھٹی ہے کہیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ سنتے ہیں، تو بس آپ سمجھ جائیے جناب۔ اور دوسری بات یہ جناب کہ اگر خدا نخواستہ وہ کوئی بھی افسر اگر آج یہ پروگرام نہیں سن رہے، ہم آپ کی باتیں تو وہاں تک پہنچاتے ہیں، ہم ایک پل کا کام کرتے ہیں جناب، آپ کے درمیان اور افسران کے درمیان۔ آپ کی کوئی بات ہوتی، کوئی شکایت ہوتی، تجویز ہوتی، تو وہ وہاں تک ضرور پہنچتی ہے اور اس پر توجہ دی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اسی معاملے میں بھی ہے، بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے۔ اور ایک بڑا خوبصورت خط اور ہمیں ملا ہے، یہ بھی ای میل ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو نوراتری کی مبارکباد دی گئی ہے، تو ہماری جانب سے بھی جناب مبارکباد قبول کریں۔ اور آپ ہیں مکل دھرم ادھیکاری، آپ لکھیں، آپ کا خط ملا کہ پیارے میزبان کو آداب، نمسکار، اور سبھی کو نوراتری کی مبارکباد۔ ہمارا بھی آداب قبول کیجیے مکل دھرم ادھیکاری۔ اور پچھلا آپ کا خط ملا پروگرام میں سبیہ جی کو سنا، اپنے چلبلے انداز سے انہوں نے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ سوچا کہ جلدی سے خط بھیج دوں، لیکن پھر سوچا کہ کچھ پروگرام سن کر خط لکھوں۔ سبیہ جی کا میری پسند اچھا لگا۔ ایک سامع نے نغمہ و تبسم کو پھر سے شروع کرنے کی گزارش کی، یہ ایک اچھا سجیشن ہے، تجویز ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو اردو سروس کے لیے چند لائنیں لکھی ہیں اور وہ آپ پڑھ دیجئے۔ چلیے جناب، آپ کی اس کوشش میں اور اضافہ ہو اور آپ اس مقام تک پہنچیں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ایک اچھی کوشش آپ نے کی ہے۔ ہر حال میں سبھی کے لیے باہیں پسارے رہتی ہے ہماری پیاری اردو سروس، معلوماتی، مددگار اور خاص ہوتی ہے اس کی ہر مجلس۔ ہمیں بھاتے ہیں اس کے دنیا میں پھیلے ہوئے سامعین، جن کی باتیں سن کر دل سے نکلتا ہے آمین آمین۔ روز لاتی ہے اپنے ساتھ سریلے نغمے اور میٹھے میزبان، پھر وہ جادوئی شمیم ہو، نٹکھٹ نعیم ہو یا چلبلی سبیحہ فضل خان، چینلوں کی بھیڑ میں رکھتی ہے اپنا ایک خاص انداز۔ دعا ہے اس کی ترقی کو ہو دن دگنی رات چوگنی، اور ہمیں ہوتا رہے اس پہ ناز ہی ناز۔ شکریہ، لو یو اردو سروس۔ یہ الفاظ لکھ کر بھیجے مکل دھرم ادھیکاری صاحب نے۔ مکل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبتیں دکھائی ہیں، محبتوں کا اظہار کیا اردو سروس کے تئیں، اور خط کو بڑا سجا کر لکھا ہے، خوبصورت پھول بھی ہیں، اور آپ نے ایک ماں درگا کی تصویر بھی بھیجی ہے بڑی پیاری سی، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ، مبارکباد بھی دی ہے نوراتروں کے حوالے سے۔
تو تمام تر باتوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے جو ایک کوشش کی ہے شاعرانہ انداز جو ہے اردو سروس کہتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کا، بہت خوبصورت ہے، اور اسے آپ جاری رکھیے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ ضرور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب کچھ خط ہیں جناب، ان کو شامل کر لیتے ہیں، اور یہ اندور سے انل کوچالے صاحب کے خط ہیں، اور آپ نے 21 ستمبر کا ہمارا پروگرام سنے ہیں، کچھ ان کے متعلق آپ نے لکھا ہے۔ خبریں سنی ہیں جناب 9:32 پر، یہ آپ کو اچھی لگیں۔ تاریخ ساز پروگرام بیربل کے حوالے سے نعمان صاحب کی آواز میں ان کو پسند آیا۔ شمع فروزہ پروگرام کا موضوع بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ آپ کو اچھا لگا، تحریر بہت اچھی تھی۔ اور آج کی بات صبح نعیم صاحب سے 21 ستمبر کو دوپہر میں پھولا پنڈتا صاحبہ، اور رات میں توحید حقانی کی آواز میں سنی۔ اور 21 ستمبر کا میری پسند پروگرام صبح نعیم صاحب نے، دن میں پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا، پیشکش اور نغمے پسند آئے۔ 21 ستمبر کا ہی آپ نے ملے سو میرا تمہارا پروگرام نعیم کا پیش کیا سنا ہے، یہ بھی ان کو اچھا لگا۔ فلمی نغمے پھولا پنڈتا صاحبہ نے سنوائے، یہ بھی لاجواب تھے۔ جہانما میڈم پھولا پنڈتا اور نے پیش کیا، یہ بھی اچھا لگا، معلوماتی تھا۔ اور تعمیل اشاعت کو توحید حقانی نے پیش کیا 21 ستمبر کا، نغمے خوبصورت تھے اور انداز پیشکش بھی ان کو عمدہ لگا۔ تعمیل اشاعت پروگرام میں ان کی شکایت ہے کہ ہمارے خط اناؤنسر صاحبان شامل نہیں کرتے ہیں۔ اور 22 ستمبر کا آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا، یہ بھی ان کو بے حد معلوماتی لگا۔ شمع فروزہ کا ذکر کیا ہے آپ نے، ایس ایم نعمان صاحب کی آواز میں، 22 ستمبر کو سنا، یہ بھی ان کو پسند آیا۔ 22 ستمبر کا میری پسند صبح صبیحہ میڈم اور دن میں پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا، نغمے لاجواب تھے۔ ملے سر میرا تمہارا صبیحہ میڈم اور فلمی نغمے پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیے، یہ دونوں پروگرام ان کو پسند آئے ہیں۔ بزم خواتین کا ذکر کیا آپ نے، صبیحہ میڈم کا پیش کیا گیا، یہ بھی اچھا لگا۔ اور جہانما میڈم پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا، معلوماتی تھا۔ آج کی بات صبح صبیحہ میڈم، شام کو پھولا پنڈتا صاحبہ، رات میں کافی وقت کے بعد محمد شاہ رخ کی آواز میں سننے کو ملی۔ تعمیل اشاعت پروگرام کافی عرصے کے بعد شاہ رخ صاحب نے پیش کیا، سبھی نغمے اور پیشکش عمدہ تھی۔ تعمیل اشاعت پروگرام میں خطوں کی شکایت یہاں بھی بدستور جاری ہے۔ تو انل کوچالے صاحب، دیکھیے آپ کے خط آج ہمیں موصول ہیں، ہم نے شامل کیے، اور جیسے آپ کے خط ملیں گے ضرور شامل ہوں گے۔ تعمیل اشاعت کی جہاں تک بات ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ جب بھی ہمیں خط ملتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں۔ اب یہاں چاہیں کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی اگر تحریر ہمیں ملے گی تو ہم ضرور شامل کریں گے، چاہے وہ فرمائشی ہو یا پھر آپ کا خط ملا پروگرام کے لیے۔ بہرکیف آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تمام پروگرام پسند فرمائے، جس میں خبریں بھی ہیں اور تاریخ ساز پروگرام ہے، شمع فروزہ ہے، جہانما کی آپ نے بات کی ہے، بزم خواتین اور فلمی نغموں پر مبنی جو اتنے پروگرام ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ اور ایک بڑا ہی عمدہ خط ہمیں موصول ہوا ہے، اور یہ ہیں بال کرن سنگھ ڈھلو، گاؤں شیخ سرپال، شری کرن پور، راجستھان سے۔ اس میں خاص بات دوستو یہ ہے کہ خط تو دیکھیں ہندی میں، لیکن شروعات انہوں نے آپ کا خط ملا کہ اردو میں لکھا ہے، اردو سروس بھی اردو میں لکھا ہے، یہ بڑی اچھی کوشش ہے۔ اور اردو سے محبت کسے نہیں ہوگی جناب، اتنی شیریں زباں ہیں کہ کیا کہنے جناب اس کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کا آپ نے ذکر کیا ہے، صبح کی مجلس میں قوالی موج صبا اچھی لگی، اور خاص کر تم نے دل سے خدا کو پکارا نہیں، بے حد عمدہ لگی۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ غزلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، چتر سین اور شانتی ہیرانند کی گائے غزلیں یہ آپ کو پسند آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آگے لکھا ہے، ان غزلوں نے ہمارا من موہ لیا۔ 11 بجے سے 11:30 بجے تک فلمی نغمے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، اور 11:30 سے 12 بجے تک پروگرام گل ہے رنگ رنگ میں اورورشی سکسینہ کے گائے بھوجپوری لوک گیت اچھے لگے آپ کو۔ اور 9:35 پر موج صبا کے تحت، اچھا اگلے دن کی بات کی آپ نے، 7 تاریخ کی بات کی ہے، 7/9/21 یعنی 7 ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں۔ فلمی قوالیاں سننے کو ملی، فنکار غیر فلمی قوالیاں دراصل سننے کو ملی، فنکار تھے قادر نیازی قوال اور ان کے ہمنوا۔ اور 9:56 پر تاریخ ساز پروگرام میں حضرت امیر خسرو پر معلوم، یہ مجھے لگتا ہے آپ نے شاید مہینہ جو ہے غلط لکھ دیا، یہ اکتوبر کی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے،
کیونکہ 7 تاریخ کو ہی یہ پروگرام نشر کیا تھا، وہ 7 اکتوبر کی بات ہے۔ حضرت امیر خسرو کے حوالے سے معلومات اچھی تھی، پر شاید پرانی ریکارڈنگ ہونے کی وجہ سے آواز صحیح نہیں تھی۔ فوراً بعد آج کی بات کے بعد شمع فروزہ سننے کو ملا، شاندار پیشکش کے لیے شکریہ۔ اور 10:12 سے حسن غزل پروگرام میں بیگم اختر اور امیر احمد کی گائی غزلوں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کو مجبور کر دیا۔ 10:30 ڈرامہ اونچائیوں کی تہ بھی اچھا تھا۔ 11 میری پسند کے تحت نعیم بھائی نے مجرے کے حوالے سے نغمے پیش کیے اور خوب دھمال مچایا، چلیے بہت شکریہ جناب۔ اور 3:30 داستان غزل بیگم اختر کے حوالے سے فیچر لاجواب تھا، لیکن اردو زبان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، موضوع اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ خط میں موضوع لکھتے وقت بھول جاتے ہیں۔ تو آپ یہ فیچرز کے حوالے سے شاید بات کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے طویل یا طوالت لیے ہوئے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن بہرکیف جب آپ اردو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو بلکرن ڈھلو صاحب بلکہ آپ کا بہت شکریہ، شری کرن پور راجستھان سے آپ نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت خط لکھا، اور اردو لکھنے کی جو آپ کی کوشش ہے اسے آپ جاری رکھیے گا، اور ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے اردو میں لکھا ہوا آپ کا خط ہمیں موصول ہوگا۔ چلیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خطوط ہیں ای میل کی شکل میں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آج پروگرام پیش کرنے والے میزبان کو پیار بھرا آداب، ہمارا بھی آداب قبول کیجیے۔ کنڈلا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوہری، پوجا جوہری اور پائل جوہری، امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں جناب، بالکل ہم بھی خیریت سے ہیں۔ جگدیش جوہری صاحب اور تمام دوست، 1 اکتوبر کو ایک ڈرامہ سنا، نئے خواب نئی امنگیں، متاثر کر گیا۔ اسی دن حسن غزل پروگرام میں جگجیت سنگھ کی گائی غزلیں بہت پسند آئیں۔ اور 4 اکتوبر کو ہیلو ڈاکٹر کے تحت ڈاکٹر نتن اگروال سے نعیم بھائی کی بات چیت معلومات سے بھرپور تھی، شکریہ۔ 5 اکتوبر کو موج صبا پروگرام میں محمد ریاض حسین اور ساتھیوں سے قوالیاں سن کر لطف اندوز ہوئے، اور اسی دن میری پسند پروگرام میں نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح لاجواب نغمے سنوائے۔ اسی دن بھوجپوری لوک گیت بھی پسند آئے، کبھی کبھی گجراتی لوک گیت بھی سنوائے، ہمیں عربی کھجور جیسا لگے گا۔ 7 اکتوبر کو ایک تقریر سنی، امیر خسرو کے حوالے سے بہت معلوماتی تھی۔ اور آگے آپ رقم تراز ہیں، 9 اکتوبر کو آؤ بچوں پروگرام میں نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح معلوماتی پیش کیا، جس میں کہانی بہت پسند آئی، نیکی کا پھل میٹھا، نعیم بھائی کا شکریہ۔ اور آج 10 اکتوبر ہے اور آپ کا خط ملا پروگرام لاجواب ہونا ہی ہے، پیشگی میں شکریہ نعیم بھائی آپ کا۔ جگدیش جوہری، پوجا جوہری اور پائل جوہری، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے گزشتہ کئی پروگرام سنے ہیں اور ان کو پسند بھی فرمایا ہے، اور یہ جو میٹھی میٹھی باتیں آپ کرتے ہیں تو پروگرام تو ویسے ہی میٹھا بن جاتا ہے، اور اس مٹھاس کا اثر ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ اور ایک ای میل اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں موصول ہوا، گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کھیاتی کلاوتی سونی، راجیش کرشنا، آج 10 اکتوبر ہے اور آپ کا خط ملا پروگرام نعیم بھائی لاجواب پیش کر رہے ہیں، شکریہ۔ تو دیکھیے اب یہ ہے رد عمل اس ٹیکنالوجی کا جس میں وقت بہت کم خرچ ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کو ایئر کر دیتے ہیں، وہ تمام سامعین تک پہنچتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام پسند فرمانے کے لیے۔ اور جناب نظر ثانی کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی ای میل اور کوئی خط رہ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی، اور کیونکہ آپ کی محبتوں میں ہم ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھے جناب، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک بار اس کو ریفریش کر کے دیکھ لیا جائے، تاکہ کسی کا اگر کوئی خط ہے تو ہم اس کو شامل کر سکیں۔ اور اس بھی جب ہم خط تلاش کر رہے ہیں آپ کا، تو آپ کو پتہ بتا دیتے ہیں، آپ کا خط ملا پروگرام میں خط شامل کرنے یا ای میل شامل کرنے کے لیے آپ دونوں طرح سے ہمیں خط لکھ سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں۔ تو ای میل کا پتہ تو وہی ہے، اردو سروس esd@gmail.com، اور خط کے لیے پتہ ہے آپ کا خط ملا پروگرام آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 1100001،
اور یہاں تلاش ہماری جاری ہے کہ کہیں آپ کا کوئی اور خط اور ای میل تو نہیں ہے۔ بہرکیف جتنے ای میل اور خط ہمیں موصول ہوئے ابھی تک وہ ہم نے تمام شامل کر لیے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرام کے لیے آپ کے کچھ اور ای میلز اور خطوط ملیں گے، اور کافی کثیر تعداد میں ملیں گے۔ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ دونوں ہی گھر ہے آپ کے، خود فیصلہ کرو، دونوں ہی گھر ہے آپ کے، خود فیصلہ کرو، دل میں رہا کرو یا نظر میں رہا کرو، خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو، خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو، پھر بھی نہ آئے وہ تو خدا سے دعا کرو، خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو، پھر بھی نہ آئے وہ تو
ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کا خط ملا. گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں. یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں.